السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار ہمیں پھر عید الفطر کی نماز پڑھنے کا اور عید کی خوشی میں شرکت کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے اور آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے ہمارے ملک میں اور دیگر جگہوں پر آج عید الفطر کی نماز ادا کی گئی ہے اور کی جا رہی ہوگی۔ اور ہم اور آپ اس وقت جو ایک بہت بڑی مصیبت سے جوجھ رہے ہیں وہ عالمی وبا کرونا وائرس ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں، مساجد بند ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور جہاں جن کو جگہ میسر ہوئی ہے اپنے اپنے حساب سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں یہ عید کیا سکھاتی ہے؟ رمضان کا مہینہ جو ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ رمضان سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ ہم اور آپ کو یہ ضروری سبق ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ رمضان المبارک یہ ماہ تربیت ہے۔ اس ماہ میں ہماری روح کی تربیت ہوتی ہے، اس ماہ میں ہمارے جسم اور جوارے کی تربیت ہوتی ہے، اس ماہ میں ہم دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، تاخیر سے سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور عام دنوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ تو رمضان یہ تربیت کا مہینہ تھا، رمضان یہ نفس کو پاکیزہ بنانے والا مہینہ تھا۔ اس رمضان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اس کو اپنی زندگی پہ ہمیشہ اثر باقی رکھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی وہ نیکی کا سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو صرف عبادت کر لیے، رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا تو ہم آزاد ہو گئے عبادت سے، ہماری نماز ضائع ہو جائے، ہمارا تقوی مزمحل ہو جائے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے۔ ایسا ایک مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری رہے گا، یہ عبادت کا بوجھ، عبادت کا فریضہ، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ مرتے دم تک، موت تک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم مسلمان بن گئے، پنج وقتہ نمازی بن گئے اور دین سے جڑ گئے اور قرآن سیکھنے لگے، پڑھنے لگے اور نمازوں کی پابندی کرنے لگے، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا ہم عبادت سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ مومنانہ سوچ نہیں، یہ فسق اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تقوی جو رمضان آیا تھا، تقوی کا سبق پڑھانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد ہی بتایا گیا کہ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہمیں سبق پڑھاتا ہے رمضان سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کو ایک مومن بن کر کے، ایک متقی اور پرہیزگار بندہ بن کر کے زندہ رہنا ہے۔ یہ تقوی اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے، ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ ہر قوم نے اپنی قوم کو
ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کے تقوی کا درس دیا ہے۔ یہ ہم سے اور ہم سے پہلے کے لوگوں کے درمیان مشترک دعوت تھی۔ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو جہاں توحید کی دعوت دی، وہیں پر تقوی کا سبق پڑھایا تھا۔ ایسے ہی اس رمضان مبارک کے مہینے کے اختتام کے بعد عید کی مناسبت سے جو ہماری دوسری ذمہ داری بنتی ہے، یا ہم نے دوسرا سبق سیکھا ہے، وہ یہ ہمدردی اور غمگساری، خدمت خلق، مخلوق کے کام آنا، کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھلانا، غریبوں کو پہنانا، یہ اسلام کا بہت بنیادی سبق ہے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ صدقہ کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ رمضان کے اختتام کے بعد، یعنی چاند نکلنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر نکالتے ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر کی عبادت، یہ زکوٰۃ کی عبادت، یہ رمضان میں صدقات و خیرات کی عبادت، یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم غریبوں کے ہمیشہ کام آئیں، غریبوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، خدمت خلق ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور مخلوق کے تئیں مخلوق کی ہمدردی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اس خاتون کو معاف کیا تھا جو بلبلاتے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایسے ہی اس خاتون کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا جس نے بلی کو تڑپا کر کے مار دیا تھا۔ تو مخلوق کے تئیں ہماری ہمدردی ہونی چاہیے، یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں، بے زبان مخلوق جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کے تعلق میں بھی ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے ہمدردی، احسان، مروت اور انسانیت کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر انسانیت کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا تھا، یہ ہمدردی اور یہ انسانیت زندگی کے ہر گوشے میں ہم سے مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم جو پیغام ملتا ہے عید کے حوالے سے، وہ ہے شکر گزاری کا مظہر۔ ہماری اور آپ کی عید میں، اسلامی شریعت میں عید کا جو تصور ہے، عید کی خوشی کا جو مظہر ہے، وہ کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہے، وہ گانا اور ناچنا اور راستوں کو روکنا ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری عید سادگی کا مظہر ہے۔ ہمارا دین کیا سبق سکھاتا ہے؟ عید کا یہ دن، یہ خوشی کا دن ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا تعلیم دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے عیدگاہ جاتے تھے اور 2 رکعت عید الفطر کی نماز ادا کرتے تھے۔ ہماری خوشی کا سب سے بڑا معیار 2 رکعت نماز ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جب تکلیف پہنچتی تھی، مصیبت پہنچتی تھی، آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے، اور جب آپ کو خوشی لاحق ہوتی تھی، جیسے عید الفطر کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام تمام صحابہ اکرام کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو لے کر کے جاتے تھے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ نماز، یہ مومن کی خوشی کی معراج ہے، یعنی آدمی کی خوشی اسی میں ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یہ شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کا مقام، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ذکر، اللہ اکبر، یہ ذکر آپ غور کیجئے، دوسری نمازوں کے مقابلے میں عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیر زائد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد، ٹوٹل 12 مرتبہ امام اور مقتدی اللہ اکبر ادا کرتے ہیں، اور چاند نکلنے سے لے کر کے اور عید الفطر کی نماز پڑھنے تک اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مبارک کلمات کو اور مبارک ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ یہ عید ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ رب العالمین کو بڑا مانیں۔ نماز میں 6 مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اقامت میں 4 مرتبہ اقامت کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے اندر 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، رکوع جاتے اور سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھتے اور رکوع جاتے وقت ہر حرکت پر، اٹھنے بیٹھنے جھکنے، ہر حرکت پر امام اللہ اکبر کہتا ہے۔ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟
اور سنن اور نوافل کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، اس میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر ادا کرتے ہیں، چاہے امام ہو کہ مقتدی، اپنی زبان سے وہ اللہ اکبر ادا کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر یہ بہت مبارک ذکر ہے، اور اس میں توحید کا درس ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا درس ہے۔ لہذا اس عید کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دسیوں مرتبہ اپنے کان سے اللہ اکبر سنتا ہے، اللہ اکبر کے معنی کو نہیں جانتا ہے۔ کہ ہر آدمی، ہر مسلمان اللہ اکبر ہر روز سنتا ہے، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، ذکر میں، صبح و شام اللہ رب العالمین کی اس کبریائی اور بڑائی والے کلمے کو اپنی زبان سے سنتا ہے، مگر افسوس کی اس بات کا ہے کہ وہ اللہ اکبر کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہی اگر ہم دعوت دیں غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، تو وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے متاثر ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا۔ اور کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو ابھی اس اللہ اکبر کے مفہوم کو کیا سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اکبر ہندوستان کا ایک بڑا بادشاہ تھا، تو جا کر کے لوگ یہی اللہ اکبر یعنی اکبر کا نام لیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یعنی ہمارے ملک میں یعنی مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ان مسلمانوں نے اللہ اکبر کے معنی کو جانا ہی نہیں، تو دوسروں کو کہاں سکھائیں گے؟ یہی مسلمان ہیں جو اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتے ہیں، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور نفل نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر اللہ اکبر کہتے ہیں، عید الفطر کی نماز میں 12 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ یہی مسلمان جا کر کے غیروں کے سامنے جھکتا ہے، سجدے قبروں پر جا کے سجدہ کرتا ہے، مردوں سے مانگتا ہے۔ کیا معنی؟ یہی اللہ اکبر کا معنی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے لیے جھکیں، اللہ کے لیے سجدہ کریں، اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کی رضا کے واسطے اللہ کی رضا کے واسطے کریں۔ یہی اللہ اکبر کا معنی ہے، یہی اللہ اکبر کا تقاضا ہے۔ ورنہ اگر ایک مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے اپنی زبان سے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے ساتھ جا کر کے غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، قبروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اور اس نے اللہ اکبر کے معنی مفہوم کو جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید اور رمضان ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اتحاد و اتفاق بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد و اتفاق میں اللہ رب نے برکت رکھی ہے۔ جماعت میں رہنے میں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے میں، امیر کی اطاعت کرنے میں، اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنے میں اللہ رب العالمین نے بڑا خیر رکھا ہے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ کی نصرت اسی جماعت پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر، اجتماعیت پر اللہ رب العالمین کی مدد ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی تائید جماعت پر ہوتی ہے۔ تو اگر اختلاف کیا جائے، انتشار کیا جائے، سب لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ الگ تھلگ ہو جائیں، تو پھر یہ مسلمانوں کا شیرازہ جب منتشر ہوگا تو دشمنوں کو موقع ملے گا، اور مسلمانوں کے اندر بگاڑ اور اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو مارنے، کاٹنے اور پریشان کرنے اور ان کو ستانے میں کوئی دقیقہ اور کوئی حصہ اور کوئی منٹ چھوڑیں گے نہیں۔ اور آج افسوس یہی ہو رہا ہے، آج افسوس یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نام کی چیز نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق کیا تاثر پیش کرتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کے تعلق سے کیا کنسپٹ رکھتی ہے، دوسروں کے سامنے کیا تعلیم دیتی ہے، کیسے ایک دوسری جماعت کو غیروں کے سامنے مل کر کے بھڑکاتی ہے۔ یہ وقت کے منافق ہیں، یہ وقت کے منافق ہیں جو مسلمانوں کے خلاف غیروں سے مل کر کے اور مسلمانوں کی شیرازہ اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے اور مسلمانوں کو پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیروں سے جا کر کے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں امت کے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے نظم کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ ہماری پوری شریعت اجتماعیت کی تعلیم دیتی ہے۔ ہماری عبادت میں ہر عبادت میں آپ غور کیجئے، اجتماعیت کا آپ کو عنصر نظر آئے گا۔ یہ نماز اجتماعیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ زکوٰۃ اجتماعیت کے ساتھ دی جاتی ہے، عید الفطر اجتماعیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور حج اجتماعیت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، روزہ اجتماعیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ایک وقت پہ لوگ سحری کرتے ہیں
اور اذان ہوتی ہے، سب لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور اذان کے ہونے کے بعد سب لوگ اپنا روزہ توڑ لیتے، اپنا روزہ کھول لیتے اور افطار کر لیتے ہیں۔ یہ اجتماعیت ہی کی تعلیم ہے، یہ اجتماعیت کا ہی درس ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے اور آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، عید الفطر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، ہم نے جو بھی اچھا کام کیے ہیں، ہمیں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے، اس کی قبولیت کے واسطے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو نیکی کی ہے اس نیکی کی قبولیت کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کے بعد نصف سال تک یعنی 6 مہینے تک رمضان المبارک کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے دعائیں کرتے تھے۔ نیک کام کرنا ہے کوئی نیکی نہیں ہے، نیک کام کرنا ہے کوئی نیکی نہیں، کوئی بڑکپن نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی کی عبادت چھوٹی ہو کہ بڑی اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے، لیکن اگر آدمی بہت بڑی نیکی کر لے اور اللہ رب العالمین کا نیکی قبول نہ ہو، یہ سب کیا کرا سب بیکار ہے، سب برباد ہے۔ یعنی آدمی محنت کیا، وقت لگایا اور رات کی نیند کو قربان کیا، مشقت اور پریشانی کو جھیلا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور رمضان المبارک کی باتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد گزرنے کے بعد آدھا سال تک رمضان المبارک میں جو نیکیاں کرتے تھے اس نیکی کی قبولیت کے واسطے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگتے تھے۔ اور جب رمضان 6 مہینہ باقی رہتا تھا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ ہم کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی قبولیت کے واسطے فکر مند ہوں اور اللہ رب العالمین کے دین پر جم جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نیکی کی تو ہم فارغ ہو گئے، اب عبادت کا موسم نہیں ہے، عبادت کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ شوال یہ کھیل کود کا مہینہ ہے اور شوال کے آگے جو آنے والے مہینے شعبان تک یہ عبادت کا مہینہ نہیں ہے۔ عبادت کا مہینہ پورا زندگی ہمارے لیے ہے، پورا وقت عبادت کا یہ موقع ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات و خیرات کریں، نفلی کام کریں، سماجی کام کریں، خدمت خلق کریں، پوری زندگی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کرتے تھے اس نیکی کا اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوتی اس کی پہچان کیا ہے؟ عبادتوں کی قبولیت کے لیے پہچان یہ ہے کہ اگر آدمی نیکی کا کام کر کے نیکی کا کام پھر کرتا ہے، یہ مطلب ہے اس کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ نیکی کا کام کرنے کے بعد آدمی پھر نیک کام کرتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آدمی کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھا ہے، فجر کی نماز کے بعد ظہر کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی تو یہ توفیق حاصل ہے، اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد وہ سدھر گیا اور توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور شوال کے مہینے میں مکمل نماز کی پابندی کی، یہ مطلب ہے کہ اس کے رمضان کی نیکی قبول ہو گئی، تبھی تو یہ اس کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے۔ نیکی کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العالمین کی نیکیوں کے قبول ہونے کی دلیل ہے اور پہچان ہے، علامت ہے۔ لیکن اگر آدمی کو نیکی کا کام کرنے کے بعد نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، آدمی رمضان کے مہینے میں خوب نیکی کا کام کیا لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد آدمی جا کے بے دین ہو گیا، آدمی بدعمل ہو گیا، آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت سے جی چرانے لگا، نمازوں سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو گیا، تو یہ دلیل ہے، یہ مطلب ہے کہ انسان نے جو محنت کی ہے، جو قربانی دی ہے، جو رمضان میں نیک کام کیا ہے اور اس کے آگے آدمی جا کر کے نیک کام نہیں کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس کی عبادت بیکار ہو گئی، رائگاں ہو گئی۔ لہذا ہمیں بربادی اعمال سے چوکنا رہنا چاہیے اور قبولیت اعمال کے واسطے اللہ رب العالمین سے رونا دھونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری باتوں کو تو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں بار بار زندگی میں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر اور توحید پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہمیشہ قائم رکھے اور ہم کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔
رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر سلامت رکھے، ہم سب کو دین پر استقامت کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کو دنیا میں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے، عذاب قبر کے فتنے سے، عذاب جہنم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کر دے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار زندگی میں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔